جو صورتحال اس وقت صوبہ سندھ میں ہے، اگر ہم سندھ کے بالائی علاقوں کی بات کریں تو پہلی بات تو سیلاب ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ سیلابی ریلے جب سندھ کی حدود میں داخل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو برجز ہوتے ہیں اور یہ جو سمندر کی بیڈ ہوتی ہے، دریا کی بیڈ جو ہوتی ہے، اس دریا کی بیڈ کی صفائی کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے۔ یہ متعین کام ہے صوبائی حکومتوں کا۔ ہمارے صوبہ سندھ میں جو کرپشن کا لیول ہے اور لوٹ مار کا لیول ہے، کئی برس سے یہاں خاص طور پر سکر بیراج کا جو بیڈ ہے اس پر صفائی کا کام نہیں ہوا، جس سے جو سطح ہے وہ کئی میٹر اوپر ہو چکی ہے۔ پہلے ہی بڑا ریلا داخل ہونے کا امکان ہے، اور پھر جب مصنوعی طریقے سے یعنی کام نہ کرنے کے نتیجے میں اور اربوں روپے کھا جانے کے نتیجے میں، لوٹ مار کرنے کے نتیجے میں یہ سطح مزید اونچی ہوگی تو پورا سندھ خطرے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ سندھ حکومت کی کرپشن ہے، جو اپنے حصے کا کام نہیں کرتے اور لسانی سیاست میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پیش رکھتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ لیکن سندھ کے عوام کو پہلے بھی انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈبویا۔ انہیں جو لیفٹ بینک کینال اور رائٹ بینک کینال میں جو کام کرنے تھے وہ آج تک بھی نہیں کیے۔ 2010 میں سیلاب آیا تھا، منصوبہ بنا، پھر اس کے بعد 2022 میں جو سیلاب آیا جس میں پورا میہر اور دادو اور وہاں سے لے کر جو بلوچستان کے ریلے اندر آتے چلے گئے اور یہاں ٹھٹا تک سب ڈوب گئے تھے، اس وقت بھی یہ بتایا گیا کہ بھائی جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ تو کیجئے۔ فنڈ کھا جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں سندھ کے عوام ڈوب جاتے ہیں۔ تو ان سندھ کے عوام کے نام پر، سندھ اور مہاجر کے نام پر سیاست تو یہ دونوں پارٹیاں کرتی ہیں، لیکن دیتی کچھ نہیں ہے سندھی عوام کو، اور اس کے نتیجے میں لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ معاف کرے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو شاید اس کی تمنا کرتے ہیں کہ لوگ ڈوبیں گے تو ہمیں مزید فنڈ ملے گا اور یہ مزید کھائیں گے اور مزید لوٹیں گے۔ تو یہ جو لوٹ مار کا نظام سندھ حکومت نے قائم کیا ہوا ہے، یہ کشمور سے لے کر کراچی تک یہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے، اور اس سسٹم کو تحفظ ظاہر ہے جن لوگوں نے دیا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خطرے میں اس وقت صوبہ سندھ آیا ہوا ہے۔ بدامنی اپنی جگہ موجود ہے، دھاڑیالوں کا اور ڈاکوؤں کا راج ہے، اور مسلمان کیا اور ہندو کیا، یہ بہت کوشش کرتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہندو برادری کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، کاروباری حضرات کو اغوا کیا جاتا ہے، اور کروڑوں اربوں روپے یہ ڈاکو حاصل کرتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو وڈیرے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ کچے کے ڈاکو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لہذا کرپشن اور لوٹ مار اور عوام کو لوٹنے کا اور اغوا برائے تاوان کا یہ پورا دھندا ہے جو سرکاری سرپرستی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اب یہ جو شہر کراچی ہے، پچھلے دنوں جو بارش ہوئی، اگر سب ملا کر بارش 235 ملی میٹر تھی تو یہ 3-4 حصوں میں ہوئی تھی، ایک وقت میں زیادہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی 2 دنوں میں 2 مختلف پورشن میں بارش ہوئی۔ اور لیکن اس بارش میں جس طرح سے پورا شہر ڈوب گیا اور اربن فلڈنگ آ گئی اور لوگ راستوں میں پھنس گئے، خواتین پھنس گئے، بچے پھنس گئے، رات 12 بجے تک، 1-2 بجے تک لوگ اپنے گھروں کو پہنچے ہیں، تو یہ صرف اور صرف نااہلی ہے، نالائقی ہے، کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے۔ ورلڈ بینک سے پیسے ملتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں۔ اہل کراچی ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، پاکستان میں 42% انکم ٹیکس کراچی کے لوگ دیتے ہیں۔ پاکستان میں 60% سے زیادہ جو ریونیو ہے وہ کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ جو 54% جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے 54% کراچی سے ہوتا ہے۔ کراچی منی پاکستان ہے۔ کراچی سندھیوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، مہاجروں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، پختونوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، بلوچوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے۔ کراچی میں تو ہو سکتا ہے یہ ہزاریوال کا بلکہ یقیناً سب سے بڑا شہر ہے۔ کشمیری بڑی تعداد میں یہاں رہتے ہیں، یہاں پر ہر زبان اور پنجاب کے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ تو یہ تو منی پاکستان ہے، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کی معیشت پاکستان میں، ان حالات میں بھی پاکستان کی معیشت یہی شہر چلاتا ہے، اور پیپلز پارٹی کراچی دشمن پارٹی کے طور پر کام کرتی ہے۔ وہ سندھ دشمن بھی ہے اور کراچی دشمن بھی ہے، اور خاص طور پر یہاں پر یہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ انہیں کراچی سے صرف لینا ہے، اس کو دینا کچھ نہیں ہے۔ یہاں ملازمتوں میں بھرتی کروانے ہیں، پیسے پکڑ کے لوگوں کو میرٹ کا قتل عام کر کے لوگوں کو بھرتی کرانا ہے، اور کچھ نہیں کرنا۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ قبضہ کر کے یہاں پر میئرشپ پیپلز پارٹی کو دی گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے دی، اور اس کے بعد سے لے کر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کام کیا ہے، کون سی پرفارمنس ہے ان کی
اور جگہ جگہ تھو تھو ہو رہی ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں, سوال کرتے ہیں, ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. 17 سال سے جس کی حکومت ہو, NFC ایوارڈ میں جس کو پورا حصہ مل رہا ہو, وہ PFC ایوارڈ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ بنایا ہی نہیں انہوں نے. پروونشل فائنینس کمیشن نہیں بنایا نا سیف بھائی, نہ اس کی نامینیشن کی اب تک. تو یہ ان کا حال ہے. بلدیات کو کوئی اختیارات نہیں دیے ہیں. ان سے بات کرو تو یہ لسانی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں, ہم تو کہتے ہیں کشمور سے لے کر آ جائیے شکارپور, آ جائیے جیکب آباد, لاڑکانہ, حیدرآباد, سکھر, جتنے شہر ہیں, جتنے بلدیات ہیں, کراچی, ان سب جگہوں کو آپ اختیار کیوں نہیں دیتے؟ آپ اختیار نہیں دیتے, جس کے نتیجے میں آپ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوٹ مار کا یہ نظام قائم کیا ہوا ہے. جو پروٹیکشن آئین میں اختیارات کے حوالے سے کہ سیاسی, انتظامی اور مالیاتی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں, حکومت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلدیاتی حکومت تو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بلدیاتی ادارے ہیں جس میں سے جتنے اختیارات ہیں, پانی, سیوریج, کچرا, ہر چیز صوبائی حکومت نے قبضے میں کی ہوئی ہے. اب کراچی میں جو 25 ٹاؤن ہیں, اس میں تو پیپلز پارٹی کے بھی ٹاؤن موجود ہیں نا, اور قبضہ بھی کیے ہوئے بہت سارے ٹاؤن انہوں نے. چلو اب جو بھی ہے تو ان کے پاس, میئر بھی قبضہ کر کے ہے تو ان کے پاس. تو انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ جن 106 سڑکوں کی بات کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جن بڑے نالوں کی صفائی KMC کے ذمہ ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ بتائیں نا کہ انہوں نے اربن فلڈنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جس طرح سے کرپشن ہوئی ہے, 80-85% کرپشن کر لیتے ہیں, تو پیسہ کہاں لگے گا؟ ٹیکس دیں کراچی کے لوگ اور کرپشن کریں یہ وڈیرے اور جاگیردار, اور لوٹ کے کھا جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اور پھر اس کے بعد زبردستی ہر چیز پر قبضہ کرتے چلے جائیں. لہٰذا یہ سلسلہ ختم کرنا پڑے گا. میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کا جو نظام 2001 میں تھا, اسی نظام کو بحال کیا جائے. وہ تھا, جب بات کرو تو کہتے ہیں ڈکٹیٹر کا نظام. ڈکٹیٹروں کی گود میں پل کر پیدا ہونے والی اور جوان ہونے والی پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم پیپلز پارٹی, وہ کہتی ہے کہ ڈکٹیٹر کا نظام. تو بھائی تمہارا ڈیموکریٹک نظام کیا کر رہا ہے؟ 2001 کا نظام نافذ ہو جائے پورے ملک میں, اور اس کو آئینی کور ملنا چاہیے, اس کو وفاق میں کور ملنا چاہیے. یہ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صوبہ سارے کے سارے اختیارات اپنے قبضے میں کر لے. یہ آئین میں تحفظ ہونا چاہیے کہ بلدیاتی ادارے کیسے بنیں گے, حکومتیں, اور ان کے اختیارات کیا ہیں. بیوروکریسی کو بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے, جس طرح 2001 میں کیا گیا تھا. اسی طرح سے تمام تر مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات منتقل ہوں. تب آپ دیکھیں کہ نچلی سطح پر ہر پارٹی کے لوگ کام کریں گے, کیونکہ عوامی دباؤ نہیں کریں گے تو ریجیکٹ ہو جائیں گے. لیکن اس وقت تو سارا کا سارا قبضہ وڈیروں اور جاگیرداروں نے کر کے رکھا ہوا ہے اور لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا ہوا ہے. اس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت یہ ہزاروں ارب روپے اب تک کھا چکے ہیں. ہوا یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی کو دیتے ہیں, اگلی پارٹی دوسرے کو آؤٹ سورس کرتی ہے, تیسری پارٹی تیسرے کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. ان 3-4 لیئرز کے اندر جا کر یہ پیسہ ہمارا چلا جاتا ہے. پراپر طریقے سے عملہ نہیں رکھتے, کم قیمت میں عملہ رکھ کے زیادہ پیسے کھاتے رہتے ہیں. میرے پاس سارے نمبرز موجود ہیں. اسی طرح اس وقت کراچی میں, ہم بھی اسی علاقے اسی شہر کے رہنے والے ہیں, ہماروں گھروں سے بھی جو کچرا اٹھتا ہے اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو, جبکہ جو معاہدہ ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اور ڈسٹرکٹ کا معاہدہ, ان معاہدات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر سے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ہے. معاہدہ ہے باقاعدہ. اور پھر اس کو دوسرے اسٹیشن اور اس کے بعد پھر جو لینڈ فل سائٹس ہیں ان کے اوپر ڈالنے کی پوری رسپانسبلٹی ان کی ہے, جبکہ لوگ پرائیویٹلی پیسہ دینے پر مجبور ہیں. تو یہ دو نظام جو چل رہے ہیں اور اس میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے, تو اس کو مرتضیٰ وہاب جواب دیں گے یا مراد علی شاہ جواب دیں گے یا آصف علی زرداری جواب دیں گے. یہ کراچی کے لوگوں کو لوٹنے کا جو سلسلہ ہے کب بند ہوگا؟ اور جو لوگ مختلف لوگوں کے ذریعے سے آئیڈیاز فلوٹ کروا رہے ہیں, وہ زرداری صاحب کو کیوں نہیں کہتے کہ مسئلہ حل کر دو؟ جنہوں نے زرداری صاحب کو ان کے سسٹم کے کامیابی کے نتیجے میں, شاندار کامیابی کے نتیجے میں صدارت کے منصب پر فائز کر دیا ہے, ان لوگوں نے جنہوں نے فارم 47 کے نتیجے میں اس پورے کے پورے قبضہ گروپ کو MQM اور پیپلز پارٹی کے شہر پر اور صوبے پر اور مرکز میں مسلط کر دیا ہے, وہ لوگ ان کو فون کر کے کیوں نہیں کہتے کہ مجھے یہ آئینی ترمیم چاہیے؟ ہمیں کیوں لڑواتے ہیں؟ سندھی اور مہاجر عوام کو کیوں لڑواتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسپانسبلٹی جب سندھ حکومت کی ہے اور وفاقی حکومت کی ہے,
تو رسپانسبلٹی ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے فارم 47 کی بنیاد پر ان لوگوں کو مسلط کیا ہے. لہذا با اختیار بلدیاتی نظام سب جگہ ہونا چاہیے. پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخاب نہیں کروایا جا رہا, ایون اسلام آباد میں نہیں کروایا جا رہا. خیبر پختونخوا میں بھی جو نظام موجود ہے اس میں سارے اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہیں, ڈی سیز ایسیز کے پاس ہیں, عوام کے پاس اور عوامی نمائندوں کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو اس سارے معاملے میں یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے, ابھی کل سندھ اسمبلی میں کل ہی فرحان بھائی پاس ہوا ہے نا, صرف یہ فرحان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے, فاروق فرحان صاحب, صرف انہوں نے مخالفت کی ہے 200%, یعنی 2 گنا زیادہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا ہے سندھ اسمبلی کے ممبران نے. اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی اور بھی کوئی ہے سوائے جماعت اسلامی کے, یہ لوگ شامل ہیں. وہ سب نے مل کر اتفاق کیا کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. اور 3 گنا ہو گیا نا اب دیکھیے, یعنی 1,55,000 سے 4.5 لاکھ ایسی چھلانگ ماری ہے. اور ماشاءاللہ اس میں سب اتفاق رائے موجود ہوتا ہے. یہی سینٹ میں کیا, یہی قومی اسمبلی میں کیا, یہی پنجاب اسمبلی میں کیا. اس معاملے میں سب ایک ہو جاتے ہیں, ویسے قوم کو لڑاتے رہو, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. عوام کے حالات دیکھو اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کی ان کا اتحاد ہے اس کو دیکھو. لہٰذا ہم اس اضافے کو مسترد کرتے ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے ممبر صوبائی اسمبلی فاروق فرحان صاحب کو کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام کا, سندھ کے عوام کا مقدمہ لڑا اور اس کی نشاندہی کی کہ یہ پیسے ہمیں نہیں بڑھنے چاہیے. یہ جرت سب لوگ پیدا کریں تو شاید کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہو. لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیلابی صورتحال موجود ہے اس میں این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اربوں روپے قوم کے ٹیکسوں کے ان اداروں کو ملتے ہیں, ان اداروں کی پرفارمنس اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, صاف بات ہے.